اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك وكرمك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي
وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي
عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وذاق طعم عذابها بمعصيتك وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا رب يا رب يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب يا رب،
قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. حيدر علي 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 حيدر علي 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 شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار فاتح
خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی شاہ مرداں مولا علی ہے، شیر یزداں مولا علی ہے، دیکا نگہباں مولا علی ہے، وارث قرآن مولا علی ہے، سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے بہتر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی فاتح خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی کعبے میں جب آئے حیدر لے کے محمد نکلے جو باہر، کہنے لگے کچھ لوگ یہ آ کر کون ہے یہ بتلائے گا اجدر، چیر دیا اجدر کو علی نے بولے پیمبر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی فاتح خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی کیا ہے فضیلت کیا ہے رتبہ، آؤ سنو معراج کا قصہ، عرش پہ پہنچے پیارے آقا، جب آغاز ہوا باتوں کا، آقا نے جب لہجہ سنا تو آ گیا لب پر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی فاتح خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی لخت ابو طالب عبداللہ نام علی کا ماشاء اللہ، یہ اسد اللہ یہ عین اللہ، معجزے اس کے سبحان اللہ، راہ دکھائے مرد جلائے مار کے ٹھوکر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی 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 فاتح خیبر علی نفس پیمبر ساقی کوثر علی آقا کا فرمان یہی ہے، میرا وسیع تو صرف علی ہے، ہم نے نبی کی بات سنی ہے، حب علی ہی دل میں بسی ہے، گونج رہا ہے ہر عاشق کے قلب کے اندر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی فاتح خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی بھول ہے یہ اے شیخ تمہاری، لاکھ رکھو کوشش تم جاری، ذکر علی ہے جان ہماری، بند ہو چاہے دنیا ساری، رک نہ سکے گا ذکر علی کا، گونجے گا گھر گھر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی مشکل کشا نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی نام علی ایمان بنا دے، ہر مشکل آسان بنا دے، نوکر کو سلطان بنا دے، دھرتی کی پہچان بنا دے، عشق علی میں ڈوب گیا تو بولا قلندر علی 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 حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی فاتح خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی عشق نبی عمران کا بیٹا
ہے ذیشان و کریم یہ مولا، دونوں جہاں ہے صدقہ علی کا، حکم پہ اس کے چلتی ہے دنیا، عشق علی میں بول رہے ہیں میس مقمبر علی 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 حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی فاتح خیبر، نفس پیمبر، ساقی کوثر، علی علی شاہ وردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی ترسا ہے دل میرا آپ کے دیدار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، دل میں ہے نام تمہارا اے مولا رقم، میں تیرا عاشق ہوں یوسف زہرا جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، جانا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، عشق صاحب میرا آسماں کے پار ہے، برسوں سے دل میرا مبتلا پیار ہے، برسوں سے دل میرا مبتلا پیار ہے، اے میرے مہدی یہ دورہ ہو مجھ پہ کرم، جلوہ دکھا دے یوسف زہرا جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا
یا مہدی یا مہدی جانا ایسا ہے اب سما مومنوں کے درمیان میسم بوزر ملے اب مجھے کب یہاں میسم بوزر ملے اب مجھے کب یہاں رکھے ہیں دل میں سبھی نے پرائے صنم ہے ہم نے لاکھوں میں پائے کوئی بت شکن یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا جانا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا چشمے تر دیکھتا ہوں تیرے دربار کو تیری مسنت پہ جو ہے جمع کردار کو تیری مسنت پہ جو ہے جمع کردار کو جت پہ تمہارے یہ روتے ہیں لے کے رقم غم حسین نہیں یہ ہے دولت کا غم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یہ میرا جوش ہے یہ میری آرزو ناصر حق بنوں یوں رہوں باوضو ناصر حق بنوں یوں رہوں باوضو بن تیرے کیسے گزرتے ہیں شام و سحر میں تیرا عاشق ہوں یوسف زہرا جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا جانا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا چھانا ہے اس جہاں پر علم عباس کا تربت روزہ بنے مادر سادات کا تربت روزہ بنے مادر سادات کا ہم منتظر ہیں تمہارے اے مولا قسم خون دل تجھ پہ لوٹانے کو حاضر ہے ہم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی
یا مہدی جانا، مولا میں جان لیے ہر گھڑی تیار ہوں، تیری نصرت کی راہ پہ کھڑا بیدار ہوں، تیری نصرت کی راہ پہ کھڑا بیدار ہوں، نیمر کی شام و سحر ہے اب تجھ پہ ختم، کر دے اے شاہد یہ بات تو میری رقم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا۔ یا فاطمہ یا فاطمہ یہ رزق ہے جتنا میرے گھر میں، یا فاطمہ یہ رزق ہے جتنا میرے گھر میں، سب آپ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، روشن ہے دیا جشن ولا کا میرے گھر میں، روشن ہے دیا جشن ولا کا میرے گھر میں، ہے روشنی ہے روشنی سورج سے زیادہ میرے گھر میں، سب آپ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا فاطمہ، اترا ہے کوئی نور قبیلہ میرے گھر میں، اترا ہے کوئی نوری قبیلہ میرے گھر میں، ہر سمت ہے ہر سمت ہے جنت کا نظارہ میرے گھر میں، سب آپ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، ہے نصب علم حضرت عباس کا چھت پر، ہے نصب علم حضرت عباس کا چھت پر، داخل نہیں ہو سکتا اندھیرا میرے گھر میں، سب آپ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا فاطمہ، ہے آج
آج میرے گھر پہ فدا عرش کا ہر گھر ہے، آج میرے گھر پہ فدا عرش کا ہر گھر آیا ہے، آیا ہے محمد کا گھرانہ میرے گھر میں، سب آ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، مشکل کو کہا ناد علی پڑھ کے یہ میں نے، مشکل کو کہا ناد علی پڑھ کے یہ میں نے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا میرے گھر میں، سب آ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا فاطمہ، ہے نعمت جتنی بھی وہ ہے بخشش زہرا، ہے نعمت جتنی بھی وہ ہے بخشش زہرا، واللہ نہیں کچھ بھی تو میرا میرے گھر میں، سب آ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، اے بنت پیمبر تیرے ہر ایک قدو پر، اے بنت پیمبر تیرے ہر ایک قدو پر ہوتا ہے شب و روز تبرہ میرے گھر میں، سب آ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا فاطمہ، سب شاد ماں ہے آج سہیل اہل مودت، سب شاد ماں ہے آج سہیل اہل مودت موجود ہے، موجود ہے خود فاطمہ زہرا میرے گھر میں، سب آ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، یا طاہرہ یا مرضیہ یا فاطمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. بچوں تم یہ یاد رکھو، مومنو تم یہ یاد رکھو، بعد خدا ان کو سمجھو، صبح ہو انہی کے نام سے ہو، شام آئے تو دعا کرو، آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح، آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح، پائے ہیں در کی نالے. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے، ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے، پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکون قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جوڑ کے لیٹ نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن، بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسایوں لگتا ہے، تحت کسایوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا پہ میرا سلام، گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس ہو نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آ پہنچے شہ کرب و بلا، بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا، بولے نبی سے شہیبت ہاں، کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بولے نبی تو مجھ سے ہے، بولے نبی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچے حسین بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر یہاں پہنچے، بولے مجھے یوں ہے لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ
حسن حسین. سن کے کلام شہر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا. علم و ادب و طہارت کے، علم و ادب و طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے علی پیغمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے. فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا قرآن سے یوں قرآن، آؤ اے کل ایمان، ایک ہی نور ہے دونوں کا، ایک ہے نبی ایک امام زمان. تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، فاتح خیبر و بدر و حنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. آ گئے تحت کسا جو علی، کہنے لگی تب بنت نبی، بابا آپ پہ میرا سلام، آؤں کیا اندر میں بھی. تبھی حبیب خدا نے کہا، تبھی حبیب خدا نے کہا، آ جاؤ میری نورے. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. زیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن. میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بن جاؤں گر ہو اجازت رب جلیل. فرش زمین پہ جاؤں میں، فرش زمین پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. آئے زمین پہ جبرائیل، بولے نبی سے فخر خلیل، آپ پہ بعد درود و سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل. اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں خلق کیے اس نے کون ہے. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اس کے بعد ہے فرماتا رجس کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا. اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب حرمین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا، پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا. قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. یہ
सच है शादमान रजा, आपने भी क्या खूब पढ़ा, सबकी मुरादें हो पूरी, करता है मामूर दुआ। जुज गम शह कोई गम ना दे, जुज गम शह कोई गम ना दे, ऐ मेरे रब्बे हरमैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहिल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आइए हम सब मिलकर के इस अज़ीम खुशी की रात में सबसे पहले एक सलावत के साथ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारकबाद उनके फ़र्ज़ंद अथर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर मैं आप तमाम मोमिनीन और तमाम मोमिनात की खिदमत में इस अज़ीम खुशी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरान मजीद के जो आया शरीफा मैंने आपकी खिदमत में रखी, अल्लाह का इरशाद गिरामी है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारे डर और ख़ौफ से टुकड़े टुकड़े हो जाता। यानी अल्लाह कुरान का मोजज़ा बताना चाहता है कि कुरान कितने मोजज़े वाली किताब है, कितनी ताकतवर किताब है। ये कोई आम किताब की तरह नहीं है, ये बड़ी ख़ास किताब है अल्लाह की। अल्लाह इसीलिए मोजज़ा बता रहा है कुरान का, और मोजज़ा उसे कहते हैं कि जिसे हर आदमी अंजाम न दे सके। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की मशीयत से या नबी ये मोजज़े दिखाते हैं या इमाम ये मोजज़े दिखाते हैं, मोजज़े दिखाते हैं। मोजज़ा कहते ही उसे हैं कि जिससे दूसरे लोग आजिज़ हों। आजिज़ का मतलब मजबूर हों, दूसरे ना दिखा सकें, बस यही मासूमीन दिखा सकें, चाहे नबियों की सूरत में हो या इमाम अहले बैत ताहर अलैहिस्सलाम की सूरत में, उसे कहते हैं मोजज़ा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आदत और एक होता है मोजज़ा। आदत जो इंसान देखता रहता है और जो चीज़ होती ही रहती है वो है आदत। हर चीज़ की आदत होती है। आग की आदत है जला देना, तवज्जो रखिएगा, ये है आदत। यही आग अगर इब्राहीम के लिए फूल बन जाए तो यह है मोजज़ा। पानी की आदत है कि पानी पर कोई पैर रखे, दरिया पे पैर रखे तो डूबने लगे। इसी दरिया पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन जाए तो यह है मूसा का मोजज़ा। तवज्जो रखिएगा। पत्थर की आदत है सूखा रहना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम असा मार कर उससे पानी निकाल दें तो यह है मूसा का मोजज़ा। इंसान की आदत है, फितरत है, नेचर है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। यूसुफ अगर किसी के बुढ़ापे को जवानी में बदल दें, यह है यूसुफ का मोजज़ा। तवज्जो रखिएगा। सितारे की आदत है आसमान पर रहना। अगर फातिमा के लिए दरवाजे पर उतर आए तो यह है फातिमा का मोजज़ा। चाँद की आदत है आसमान पर खुद से बढ़ते और घटते रहना,
کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یہ اس کی عادت ہے۔ اگر ہمارے نبی کی انگلیوں کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے تو یہ ہے نبی کا معجزہ۔ انسان کی عادت ہے گھر میں دروازے سے داخل ہونا، اگر اپنے گھر کی دیوار توڑ کر اللہ کسی کو بلا لے، یہ ہے علی کا معجزہ۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے معجزہ۔ اور آپ دیکھیے کچھ چیزیں کچھ نبیوں کے لیے ٹوٹیں معجزے کے طور پر جب انہوں نے معجزہ دکھایا، لیکن آج تک پھر ان کا نشان باقی نہیں ہے، نشان ختم ہو گیا، نشان ختم ہو گیا معجزے کا۔ نبی صالح پیغمبر، جب ان کی قوم نے نبی صالح سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، نبی صالح سب کو لے کر میدان میں پہنچے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ سامنے جو پہاڑ ہے، آپ معجزہ دکھائیے کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے، فیمیل کیمل، ایک اونٹنی نکل آئے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ نبی صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ ٹوٹا، توجہ رکھیے گا، اونٹنی باہر آ گئی، پہاڑ واپس جڑ گیا، نشان مٹ گیا، پھر کسی نے نہیں دیکھا، وہ نشان ختم ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، نشان ختم ہو گیا، پہاڑ ٹوٹا تھا لیکن پھر جڑا اور نشان مٹ گیا۔ توجہ رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تھا، ٹوٹا تھا پتھر، پانی نکلا، پھر واپس جڑ گیا، پھر بنی اسرائیل نے کبھی بھی پتھر پر ٹوٹنے کا نشان نہیں دیکھا۔ توجہ رکھیے گا، ٹوٹنے کا نشان نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم، ان نبیوں کے لیے کچھ چیزیں اللہ نے توڑیں لیکن پھر ایسی جوڑی کہ نشان باقی نہیں ہے۔ 2 ہی نشان ہیں جو آج تک باقی ہیں۔ جب آج کے سائنٹسٹ، جب آج کے سائنسداں چاند کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ چاند پر آج بھی ٹوٹنے کا نشان باقی ہے، یعنی رسول کی رسالت کا معجزہ باقی ہے، یا آج تک کعبے پر علی کی ولادت کا معجزہ باقی ہے، نشان باقی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب کافروں سے محمد کی رسالت منوانی تھی تو میں نے چاند پر ٹکڑے کروائے، اس کا نشان آج تک باقی ہے۔ مسلمانوں سے علی کی ولایت منوانی ہے، اس لیے علی کا معجزہ کعبے پر نشان باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور کمال ہے عزیزان محترم، اللہ نے بھی ایسا انتظام کر دیا، ایسا سسٹم بنا دیا کہ سارے مسلمان مانے یا نہ مانے، اللہ ہر سال بلاتا ہے حج پر۔ پوری توجہ رکھیے گا، ہر سال حج پر بلاتا ہے، مینا بھی بھیجتا ہے، عرفات بھی بھیجتا ہے، مزدلفہ بھی بھیجتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑا کر کے سعی بھی کرواتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ دیکھو جب تک علی کی ولادت کی جگہ کعبے کا تم نے طواف نہ کیا، یعنی جب تک اس نشان کا طواف نہ کیا، کچھ بھی کر لو تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ توجہ کی آپ نے عزیزان محترم، کمال ہے نا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ نے کتنے کمالات عطا کیے ہیں، کتنے فضائل عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین جب اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے شکم میں تھے، جب رسول خدا تشریف لاتے تھے اور وہ کسی کام میں اگر مشغول ہیں، نظر نہیں گئی رسول کی طرف، تو مولا امیر المومنین خود اپنی ماں کو اٹھا دیتے تھے، سمجھ جاتی تھی رسول آ گئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، سمجھ جاتی تھی رسول آ گئے ہیں۔ افسوس تو اسی بات کا ہوتا ہے کہ جو رسول کے بازو میں بیٹھ کر شک کرتے رہے وہ تو سب کچھ ہو گئے، اور جو دنیا میں آنے سے پہلے رسول کا احترام کر رہا تھا، اللہ اکبر، اسے اس کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ آپ غور تو فرمائیں۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رسول علی اپنی ماں کو رسول کے احترام میں اٹھا کر کھڑا کر دے رہے ہیں، اٹھائے دے رہے ہیں، اٹھ کر کھڑی ہوئی جا رہی ہیں، علی اٹھا رہے ہیں اپنی ماں کو رسول کے احترام میں۔ شاید رسول نے بھی اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اے علی، آج تم نے اپنی ماں کو میرے احترام میں اٹھایا ہے، تو اب جب بھی تمہارے بچوں حسن حسین کی ماں فاطمہ آئے گی، میں احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم، علی تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئیں،
دیوار پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، فرماتی ہیں اے اللہ تجھے ابراہیم خلیل کا واسطہ، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان لائی ہوں، تجھے ابراہیم خلیل کا واسطہ اور تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل حل کر دے، میری مشکل حل کر دے. ٹھیک ہے، مشکل حل کر دے. کیا ہوا؟ دعا مانگی، شکم سے ایک نور نکلا اور وہ کعبے کی دیوار پر جہاں جہاں گیا وہاں سے دیوار ٹوٹتی چلی گئی. یہ ہے روایت. فاطمہ بنت اسد یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرے اللہ تجھے اس چلیے نبی ابراہیم کا نام لیا تھا، نبی ابراہیم گزر چکے ہیں، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. آج ہی سے ایک ماں اپنے بیٹے کی فضیلت دنیا کو بتا رہی ہے. پہچانو میرے بیٹے علی کو کتنا بڑا مشکل کشا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے اپنی ماں کی مشکل حل کر رہا ہے، جب ظاہر ہوگا تو کائنات کا مشکل کشا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. عزیزان محترم، خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ داخل ہوئی. وقت ولادت آیا، امیر المومنین اس کائنات میں تشریف لائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن بعد ہمارے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے، پھر سے دیوار ٹوٹی، نبی تشریف لے گئے اندر، دیوار واپس جڑ گئی. تاریخ میں لکھا ہے لوگوں نے بہت تالا کھولنے کی کوشش کی تھی جب فاطمہ بنت اسد اندر تھی کہ جائیں دیکھیں آخر ماجرا کیا ہے. نہیں کھلا کسی سے تالا، نہیں کھلا کسی سے دروازہ، جو آلریڈی دروازہ تھا نہیں کھلا. یہ بھی معجزہ ہے نا 13 رجب کا. خیر، ہمارے نبی تشریف لائے، دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں. پوچھتے ہیں اماں، ماں کہتے تھے نا، پریشان کیوں ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب سے میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے اس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دیں. توجہ رکھیے گا، علی نے آنکھیں کھول دیں. رسول نے ایک جملہ فرمایا، خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی، تم نے دیکھنے کے لیے مجھے چنا، یعنی سب سے پہلے تم نے مجھے دیکھا، اب تک آنکھ نہیں کھولی تھی. دنیا دیکھنے کے لیے پہلے مجھے چنا، مجھے چنا. وخصصتک بالعلم، اور میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں چنا، تمہیں مخصوص کر لیا. کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. کمال کے شہزادے ہیں علی. آئے تو پہلے دن علی کا بچپن ہے، علی آغوش رسول میں ہے، پہلا دن ہے تو رسول کا پورا علم لے لیا. جب جوان ہوئے رسول کے بستر پر سوئے تو اللہ کی مرضیاں لے لیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علی آغوش رسول میں ہے. علی نے آنکھیں کھولی، رسول نے اپنی زبان علی کو چسائی. پوری توجہ رکھیے گا، علی کو اپنی زبان چسائی. یا علی کچھ پڑھو، رسول فرماتے ہیں. علی نے توریت، زبور، انجیل، قرآن، ان کی آیتوں کی تلاوت کی. پوری توجہ رکھیے گا. دنیا کہتی ہے کہ رسول نے پیدا ہو کر کے تو کچھ نہیں پڑھا تھا، پھر علی نے کیسے پڑھ دیا؟ پوری توجہ رکھیے گا. علی نے کہاں سے پڑھ دیا؟ یہی تو جملہ کہتا ہوں. کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے تو بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. علی نے رسول کو سنایا کیونکہ وہ صاحب قرآن ہیں. رسول اللہ صاحب قرآن ہیں، اس لیے علی نے رسول کو سنایا. رسول کس کو سناتے ہیں عزیزان محترم؟ اور کون سا سورہ سنایا؟ سورہ مومنون کی تلاوت کی امیر المومنین علیہ السلام نے. سورہ مومنون کی تلاوت. اب جملہ سنیے گا. دنیا حیران ہے علی نے کیسے قرآن کی تلاوت کر دی، علی نے کیسے ان کتابوں کی تلاوت کر دی، ان کتابوں کی آیتوں کی تلاوت کر دی. اب میں جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، تھوڑا سا ہسٹری کو پیچھے لے کے جائیے، تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیے. بی بی مریم کا زمانہ ہے، ولادت کا وقت قریب آیا.
ابھی اس پر بھی ایک جملہ کہوں گا. جب ولادت ہوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی، نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نبی عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ولادت ہوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہودی آ گئے اور آ کر کہنے لگے مریم تمہارے باپ حضرت عمران بڑے اچھے آدمی تھے، تمہاری ماں بی بی حنہ بڑی اچھی عورت تھی، تم نے شادی کی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جیسے ہی اب سوچیے کتنا بڑا تانا ہے ایک عورت کے لیے، اور ایک پاک اتنی عظیم بی بی جنہیں اللہ نے بتول کہا، جنہیں معصومہ بنایا، مریم کہا، اس کے لیے کتنا بڑا تانا ہے. اللہ نے حکم دیا مریم تم نہ بتانا، یہ بچہ خود بتائے گا. حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کیا اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. پچھلی تقریر میں بھی ہم نے جملہ آپ کو سنایا تھا جو مجھے آج سنانا ہے. کون ہے عیسیٰ؟ کون ہے عیسیٰ؟ اللہ کے نبی ہیں. کون ہے عیسیٰ؟ جو روح اللہ ہیں. یہ جملہ جو کہا تھا نبی عیسیٰ نے، یہ قرآن میں آیت ہے، قرآن میں آیت ہے. اب میں جملہ کہوں گا، قرآن میں آیت ہے. عیسیٰ کون ہیں؟ روح اللہ ہیں، روح اللہ ہے. عزیزان محترم، دنیا آج ہم سے سوال کرتی ہے، اور کچھ تو کبھی اپنے لوگ بھی سوال کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی کو ید اللہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ چھوٹا ذہن، چھوٹی معرفت، کم ایمان، یہی ہوتا ہے. جب ایمان کا لیول اوپر ہو تو پھر ایسے شک، ایسے ڈاؤٹ دماغ میں نہیں آتے. پھر انسان مانتا ہے کہ علی ید اللہ. ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ کا مطلب فزیکل ہاتھ نہیں، اللہ کی طاقت. ید اللہ، عین اللہ، اللہ کی آنکھیں. توجہ ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اللہ کا چہرہ کہاں ہے؟ اللہ کا چہرہ کہاں ہے؟ اچھا آپ پڑھیے قرآن. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت کے دن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. چہرہ نہیں ہے تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے چہرہ باقی رہے گا؟ اللہ کا چہرہ قرآن ہے. یہ آج ہم کہتے ہیں علی نفس اللہ، علی عین اللہ، علی ید اللہ، تو دنیا حیران ہے. عیسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ کہا. روح اللہ کہا، اللہ کی روح، اللہ کی روح، اللہ کی روح کا، پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی روح کہا. اس پر کوئی شک نہیں کرتا. علی نفس اللہ ہے، اس میں شک ہو رہا ہے. ارے بھائی کیوں شک ہو رہا ہے؟ عیسیٰ وہ ہیں جنہوں نے ایک آیت پڑھی تھی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. ارے جو ایک آیت پڑھے، جب وہ روح اللہ ہو سکتا ہے تو جو محمد کی گود میں توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن کے سورہ مومنون کی پوری تلاوت کر دے، وہ نفس اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ یا علی، یا علی. توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم. تو علی نفس اللہ ہے، علی ید اللہ ہے. علامہ ابراہیم امینی بہت بڑے عالم ہیں ہمارے مذہب کے، بہت بڑے عالم، بہت بزرگ عالم ہیں، جن کا نام ہے علامہ ابراہیم امینی. بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. الغدیر ہی کئی والیومز میں لکھ ڈالی ہے. کتاب کا نام ہے الغدیر. بہت فیمس کتاب ہے ان کی، بہت فیمس، بہت مشہور عالم دین علامہ ابراہیم امینی. ان کے پاس کچھ لوگ آئے اہل سنت کے. میں اپنی بات کو اور ثابت کرنے کے لیے جملہ سنا رہا ہوں آپ کو. میں نے کبھی شاید مجلس میں بہت پہلے پڑھا تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو اس لیے میں سنا دوں آپ کو. جنہوں نے نہیں سنا ہو شاید ان کے لیے ایک نئی چیز ہو. ان کے پاس کچھ اہل سنت آئے اور کہنے لگے آپ لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں جب علی کی بات کرتے ہیں. آپ نے ید اللہ کہہ دیا، عین اللہ کہہ دیا، نفس اللہ کہہ دیا. یہ کہاں سے کہہ دیا؟ ہم نہیں مانتے. علامہ ابراہیم امینی نے کہا اگر تمہاری کتاب سے، اہل سنت کی کتاب سے میں پروف کر دوں تب مانو گے؟ اگر تمہارے دوسرے خلیفہ نے کہا ہو تب مانو گے؟ کہنے لگے بالکل مان لیں گے. کمال تو یہی ہے، جو نفس رسول ہے اس کی بات کب مانی جا رہی ہے؟ جب دوسرے خلیفہ کی روایت سامنے آئے، بتائی جائے، تب مانی جا رہی ہے. یہ ظلم نہیں ہے علی پر تو کیا ہے؟ خیر، کہنے لگے ہاں تب مان لیں گے. علامہ ابراہیم امینی نے کتاب منگوائی. کتاب کا نام بتایا گیا، یہ کتاب لے کے آؤ. کتاب آئی، انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھو، اس میں یہاں یہ اسٹوری لکھی ہوئی ہے. اب جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. ایک چھوٹی سی اسٹوری لکھی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کچھ لوگ، امیر المومنین بھی وہاں موجود تھے. ایک شخص طواف کے بعد روتا ہوا آیا خلیفہ دوم کے پاس، دوسرے خلیفہ کے پاس، وہ بھی وہیں مکے میں موجود تھے. آیا اور کہنے لگا خلیفہ مجھے علی نے تماچا مارا ہے. خانہ کعبہ کے پاس
آپ میرا اور علی کا فیصلہ کیجئے. توجہ رکھیے گا. خلیفہ دوم نے کہا یا علی. امیر المومنین بھی پہنچ گئے. خلیفہ دوم کہتے ہیں, دوسرے خلیفہ کہتے ہیں یہ بتائیے کہ یا علی آپ نے اس کو کیوں تماچا مارا؟ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے پاس طواف کرنے والی عورتوں کو یہ غلط نظر سے اور غلط طریقے سے دیکھ رہا تھا اور ان کی توہین کر رہا تھا. کچھ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جن سے عورتوں کی بے حرمتی ہو, بے عزتی ہو. اور میں, اللہ اکبر, نفس رسول ہوں, میں کیسے برداشت کرتا کہ اللہ کے حرم میں, اللہ کے گھر کے پاس, خانہ کعبہ کے پاس یہ اس طرح کی حرکتیں کرے. اس لیے میں نے اسے سزا دی ہے. خلیفہ کہتے ہیں جاؤ تمہارا فیصلہ ہو گیا. اب وہ آدمی کہتا کیا فیصلہ ہوا؟ ابھی تو آپ نے میری بات اور علی کی بات سنی, فیصلہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. کہنے لگے جاؤ جاؤ کچھ نہیں ہوگا. میں کیا فیصلہ کروں علی کے لیے؟ علی نے تمہیں مارا, تم شکایت لے کے آئے ہو علی کی؟ کہا ہاں میں شکایت لے کے آیا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھے اور کھڑے ہو کر جملہ کہا. کہنے لگے کہ سنو, میں نے رسول سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ سنو, میں علی کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ اس لیے کہ جس نے تمہیں دیکھا وہ عین اللہ ہے اور جس ہاتھ نے تمہیں مارا وہ ید اللہ ہے. صلوات پڑھیں یا علی. توجہ کی آپ نے؟ جیسے ہی علامہ ابراہیم امینی نے یہ روایت دکھائی, ان لوگوں نے پڑھی, کہنے لگے ہاں آج سے ہمیں کوئی شک نہیں کہ علی ید اللہ بھی ہیں, علی عین اللہ بھی ہیں. عزیزان محترم پوری توجہ رکھیے گا. میں 2 جملے کہہ کر کے اور پھر تقریر کو آخری منزل میں لے آؤں گا. جب ولادت کا وقت قریب آیا فاطمہ بنت اسد کی, اللہ نے اپنے گھر میں بلایا. فاطمہ بنت اسد, کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا, ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی, کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا, یا تو انوار امامت کے اشارے پہ چلیں یا تو خود خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. اس سے پہلے ایک بی بی اور تھی جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی, جن کا نام تھا حضرت مریم. جب ولادت کا وقت آیا نبی عیسیٰ کی تو اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے باہر جاؤ, یہ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ نہیں ہے. عبادت کا گھر ہے, پیدائش کا گھر, ولادت کا گھر نہیں ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میرے اللہ, جہاں مریم تھی وہ بھی تیرا گھر تھا, جہاں بنت اسد آئیں وہ بھی تیرا گھر ہے. وہ بیت المقدس, یہ خانہ کعبہ, وہ بیت المقدس اور یہ خانہ کعبہ. میرے اللہ, اگر عیسیٰ بھی تیرے گھر میں پیدا ہو جاتے تو مسئلہ کیا تھا؟ مشکل کیا تھی؟ مشکل کیا تھی؟ ہو جاتے, معصوم تھے نا, اولو العزم پروفٹ ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, بڑے رتبے والے نبی ہیں. اگر پیدا ہو جاتے, صاحب کتاب بھی ہیں, ان پر کتاب بھی اتاری, انہیں رسول بھی بنایا, انہیں نبی بھی بنایا, پروردگار اگر پیدا ہو جاتے تو کیا مسئلہ تھا؟ اللہ نے آواز دی, سنو میں علی کی فضیلت کو اکیلا رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اکیلا رکھنا چاہتا ہوں. اور رسول کے بعد جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو, جب علی کی ولادت کی فضیلت میں, علی کی ولادت کے کمال میں, علی کی ولادت کی فضیلت میں میں معصوم نبی کو شامل نہیں کرتا, شریک نہیں کرتا, تو علی کی خلافت میں گنہگار کو کہاں سے شریک کر دوں گا؟ یا علی یا علی. عزیزان محترم, علی نے اللہ نے اس فضیلت میں علی کو اکیلا رکھا ہے, اکیلا رکھا ہے. میرے عزیزو, کمال ہے نا یہ امیر المومنین علیہ السلام کا, سرکار ولایت کا, شہنشاہ ولایت کا. بس یہ آخری جملہ اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا, تقریر ختم ہو جائے گی. چھوٹا سا, علی انسانیت کے امام ہے, بس اس پر ایک جملہ سناؤں گا, ایک واقعہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا, ایک سٹوری چھوٹی سی, اور تقریر ختم ہو جائے گی. علی کی ولادت ہوئی, رسول نے اپنی گود میں لیا, آنکھیں عین اللہ, زبان لسان اللہ, چہرہ وجہ اللہ. پوری توجہ رکھیے گا, چہرہ وجہ اللہ, سب تو اللہ نے لے لیا. علی کا سب اللہ نے لے لیا. یا رسول اللہ, سب تو اللہ نے لے لیا. علی کا آپ نے بھی کچھ لیا تو رسول آواز دیں گے کہ ہاں بالکل لوں گا, میں بھی لوں گا. سنو, ابھی علی کا گوشت اور علی کا خون ہے,
علی کا گوشت لحموں کا لحمی یا علی، علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی یا علی تمہارا خون میرا خون ہے۔ تو علی تو وہ ذات ہے جس کے پاس ان کا تو کچھ بچا ہی نہیں، کچھ اللہ نے لے لیا، کچھ رسول اللہ نے لے لیا۔ تو عزیزان محترم اصول بن گیا کہ علی کا کچھ اللہ نے لے لیا، کچھ رسول اللہ نے لے لیا۔ تو اب جو بھی علی سے محبت کرے وہ اللہ سے بھی محبت کرے گا، رسول اللہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو علی سے نفرت کرے، علی سے دشمنی کرے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، رسول اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ یا علی یا علی، صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ ایک واقعہ اور تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ایک شخص مدینے کا رہنے والا بڑا غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب آدمی، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ فقیر تھا بیچارہ، اس کی زندگی دوسروں پر ڈیپینڈ تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر رونے لگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا یا امیر المومنین، میں غریب آدمی ہوں، میری فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، بہت ہی غریب آدمی ہوں، بھیک مانگ کے تو میرا کام چلتا ہے۔ یا امیر المومنین، کتنی بار تو آپ نے میری مدد کی ہے اور ہمیشہ آپ میری مدد کرتے ہی رہتے ہیں۔ یا امیر المومنین، میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں میرے گھر کے اندر آتی ہیں، اس کی کھجوریں جب ٹوٹ کے گر جاتی ہیں تو میرے بچے کھا لیتے ہیں، لیکن میرا پڑوسی بڑا سخت آدمی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا، کنجوس آدمی ہے اور سخت آدمی، برداشت نہیں کرتا، وہ میرے بچوں کو برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے پورے گھر کو گالیاں دیتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ یا امیر المومنین، میں کیا کروں، وہ تو بچے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ یا امیر المومنین، میں نہیں کھاتا، وہ کھا لیتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مولا آپ میرے پڑوسی کو سمجھا دیجئے کہ وہ غصہ نہ کیا کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علی انسانیت کے امام ہیں۔ امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد اس پڑوسی کا دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا، وہ باہر آیا، سلام دعا ہوئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بھائی میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ غریب آدمی تیرا پڑوسی ہے۔ کہنے لگا ہاں پڑوسی ہے، عجیب انداز میں، نخوت کے انداز میں، نفرت کے انداز میں کہتا ہاں یہ میرا پڑوسی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیرے گھر میں جو کھجور کا تیرے گھر میں جو پیڑ ہے، اس کی ڈالی، اس کی شاخ اس کے گھر کے اندر جاتی ہے اور کھجوریں ٹوٹ کے گرتی ہیں، اس کے بچے کھا لیتے ہیں، تو پریشانی کیا ہے، مشکل کیا ہے، کھا لینے دیا کر، چند کھجوریں ہی تو کھاتے ہیں، تیری صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں، میں بالکل اجازت نہیں دوں گا، میری اجازت بالکل نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا پھر بھی اجازت نہیں دوں گا۔ امیر المومنین نے غصہ نہیں کیا، نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تو اجازت نہیں دیتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر میری ایک زمین ہے۔ امیر المومنین نے پہلے اس سے ایک جملہ فرمایا کہ ان کھجوروں کی قیمت مجھ سے لے لے اور ان کو کھانے دیا کر۔ کہنے لگا بالکل نہیں، میں ان کو کھانے ہی نہیں دوں گا، میرے گھر کی کھجوریں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر میری زمین ہے۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے آپ کی زمین ہے۔ امیر المومنین فرماتے تجھے معلوم ہے کہ وہ کیسی ہے؟ کہنے لگا بڑی قیمتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تو وہ زمین لے لے، یہ گھر مجھے دے دے۔ کہنے لگا کہ اس زمین کے مقابلے میں میرے گھر کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہے، ٹھیک سے بنا بھی نہیں ہے، معمولی سا گھر ہے، وہ زمین تو بہت مہنگی ہے، بہت قیمتی ہے، وہ زمین آپ مجھے دے رہے ہیں اس گھر کے بدلے میں۔ اللہ اکبر، کیا جملہ علی نے فرمایا ہے، کمال ہے، جان قربان۔ عزیزان محترم، میرے علی کے کرم پر علی نے کیا جملہ کہا تھا جب کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ بتائیے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ علی فرماتے ہیں ہاں، حسرت یہ ہے کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ توجہ ہے آپ کی، جتنا میں سخی تھا، سخی جانتے ہیں عطا کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ کہنے لگا یا علی اس زمین کی قیمت بہت ہے، اس کے بدلے میں یہ معمولی سا گھر
وہ آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ گھر آپ لے رہے ہیں، مولا کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، اب وہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی فرماتے ہیں میں یہ گھر لے کر اس غریب کے نام کر دوں گا، میں اس کے نام کر دوں گا۔ کہنے لگا وہ زمین بڑی قیمتی ہے، اسے آپ بیچ رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں زمین قیمتی ہوگی لیکن اس کے اور اس کے بچوں کی خوشی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ جو کیا آپ نے، یا علی یا علی، یہ ہے علی عزیزان محترم۔ علی نے اپنی زمین اس کے نام کر دی اور اس کا گھر لے کر کے اس غریب کے نام کر دیا عزیزان محترم۔ وہ خوش ہو کر کے اپنا گھر دے کر چلا گیا۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے علی، کتنی کریم ذات ہے علی کی، کتنے سخی ہیں علی، کتنی عظیم ذات ہے علی امیر المومنین کی۔ آئیے ہم امیر المومنین علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو۔ علی مشکل کشا ہیں، ہم اللہ سے مانگیں، علی سے مانگیں، حسن سے مانگیں، حسین سے مانگیں، رسول اللہ سے مانگیں، ایک ہی بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ امیر المومنین مشکل کشا ہیں کائنات کے، اللہ کی مرضیاں خرید چکے ہیں۔ شب ہجرت اور قرآن کی آیت اتری تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کون ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے؟ علی نے اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں لی ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، مرضیاں لے لی ہیں۔ کائنات کے مشکل کشا ہیں علی۔ دعا کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار، اے میرے اللہ، الہی بحق الحسین جدہ و ابی و امہ و اخی، الہی بحق زہرا سلام اللہ علیہ و ابیہ و بعلیہ و بنیہ، میرے اللہ، الہی بحق امیر المومنین علیہ السلام، الہی بحق ولایت امیر المومنین علیہ السلام، الہی بحق امام زمانہ علیہ السلام، میرے اللہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما۔ ایک جملہ سن لیجئے، آج کی رات، کل کی رات، یعنی یہ ولادت باسعادت امیر المومنین علیہ السلام کی رات، 13 رجب کی رات، 14 رجب اور 15 رجب کی رات، ٹھیک ہے؟ یہ 3 راتوں میں 2 نماز ہے، ایک نماز ہے جو پہلی رات میں 2 رکعت پڑھنی ہے، دوسرے دن وہ 4 ہو جائے گی 2 کر کے، تیسرے دن 6 ہو جائے گی 2 ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین ہے، 1 مرتبہ سورہ ملک ہے اور 1 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ ہر رکعت میں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا بے انتہا ثواب کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ 13 رجب کو، 14 رجب اور 15 رجب، انہیں ایام البید کہا جاتا ہے، یعنی روشن دن، چمکتے ہوئے دن۔ یہ ایام البیض، ان میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا، اللہ اس کے، یعنی ہر 3 دنوں میں 70 گناہان کبیرہ کو معاف کرے گا، اور اللہ اسے 70 قرآن ختم، یعنی 70 مرتبہ پہلے دن، 70 مرتبہ دوسرے دن، 70 مرتبہ تیسرے دن قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے؟ 2 فضیلتیں ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تیسری فضیلت، جو انسان ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا، اللہ اس کی 70 حاجتیں، دنیا کی 70 حاجتیں جس دن وہ قبر میں اتارا جائے گا اس وقت پوری کرے گا۔ حاجت ہوتی نا انسان کی پہلے سے، میرے قبر جنت بن جائے، میری قبر میں مشکل نہ ہو، فشار قبر نہ ہو، وحشت قبر نہ ہو، یہ نہ ہو، بہت ساری تکلیفیں ہیں جو پہلی رات میں آنے والی ہیں۔ اللہ 70 اس کی حاجتیں پوری کرے گا جس دن وہ قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ 70 حاجتیں جس دن قیامت میں اٹھایا جائے گا اس دن پوری ہوں گی، اس کی بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوشش کیجئے ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں اور دعائیں مانگیں، اللہ امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے سرکار مشکل کشا علیہ السلام کے صدقے میں، شہنشاہ ولایت علیہ السلام کے صدقے میں، میرے اللہ جو بھی مومن مومنات جہاں بھی مشکلوں کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو مریض ہیں بالخصوص کورونا سے متاثر ہیں، پروردگار ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما۔ میرے اللہ اس کورونا کے مرض کو اس دنیا سے، اس شہر سے، اس ملک سے، اس پوری کائنات سے، پوری دنیا سے رفع دفع فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على